بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے ساتھ عمرے کے حوالے سے کچھ نئی معلومات شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں تمام معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں، چونکہ سعودی حکومت نے خوشخبری ہم تک پہنچائی ہے کہ 4 اکتوبر سے مرحلہ وار عمرے کا آغاز کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ زیارت کا بھی جو ہے وہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ تو مقیمین کے لیے بھی اور باہر سے آنے والے زائرین کے لیے بھی تمام معلومات کل کی ویڈیو میں شیئر کر دی گئی تھیں۔ ساتھ ہی میں نے اس میں آپ کو درخواست کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک درخواست جمع کرانی ہوگی، تو اسی سلسلے میں آج ہم آگے بات کریں گے اور یہ پچھلی ویڈیو کا ہی کنٹینیوشن ہے، اسی کا تسلسل ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو اور طریقہ کار جانتے ہیں کہ اجازت نامہ حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا جو یہاں سعودیہ میں مقیم ہیں ان لوگوں کے لیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ تمام معلومات میں نے اردو نیوز سے لی ہیں، اور دیکھیے سعودی وزارت حج کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جو غیر ملکی افراد سعودی عرب میں مقیم ہیں اور عمرہ اور زیارت کے خواہش مند ہیں، انہیں اس کے لیے ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگی، اور اس اپلیکیشن کا نام ای تمنا ہے، اور یہ جو اپلیکیشن ہے یہ دراصل اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے ہے، اور آپ اس اپلیکیشن کے ذریعے جو لانچ ہوگی 10 سفر کو، یعنی 26 ستمبر کو لانچ ہو جائے گی یہ، تو آپ اپنے جو موبائل صارفین ہیں وہ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے اپنے موبائل میں، اور اپلیکیشن کے ذریعے عمرہ یا مسجد نبوی شریف کی زیارت کے لیے اجازت نامہ حاصل کر سکیں گے۔ اب آپ کو میں بتا دوں کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو دیکھیے، آپ کو سب سے پہلے رجسٹریشن کرانے ہوگا، اور وہ یوں کہ آپ اقامہ نمبر جو ہوگا آپ کا، اس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو اس اپلیکیشن میں رجسٹر کرائیں گے، اور یہ اپلیکیشن جو ہے اس میں آپ کو 3 آپشنز ملیں گے۔ پہلا آپشن جو ہوگا وہ عمرے کی ادائیگی کا ہوگا، یعنی اگر آپ کو عمرہ ادا کرنا ہے تو آپ اس پر کلک کریں گے۔ جو دوسرا آپشن ہوگا وہ حرم شریف میں نماز کی ادائیگی کا ہوگا، آپ اس پہ کلک کریں گے، یا پھر اگر آپ مسجد نبوی شریف میں جانا چاہتے ہیں اور وہاں نماز کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ تیسرے آپشن پر کلک کریں گے۔ تو آپ کو ان میں سے کوئی ایک آپشن جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ آپ کو دن اور وقت بھی سلیکٹ کرنا ہوگا، یعنی جو بھی آپ کا مناسب وقت آپ سلیکٹ کرنا چاہیں اپنے لیے وہ آپ کریں۔ اور پھر ہوگا یہ کہ حکومت کی طرف سے مکہ مکرمہ میں ایک مرکز قائم کیا جائے گا، بلکہ کئی مراکز قائم کیے جائیں گے، ان میں سے جو مرکز آپ کے لیے ہوگا آپ اس پر پہنچیں گے، اور وہاں پہنچ کر جو اہلکار وہاں موجود ہوگا آپ اس کو اپنا اجازت نامہ دکھائیں گے۔ اب یہ جو مراکز ہیں یہ ابھی ان کی تفصیل جاری نہیں ہوئی ہے، جیسے ہی ان کی تفصیل جاری ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر لیں گے کہ یہ مراکز کہاں ہیں اور ان کے مقامات کیا ہوں گے، تو وہ ابھی حکومت نے جاری نہیں کیے ہیں۔ حفاظتی اور احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے اور ہدایت کی پابندی کے ساتھ ساتھ آپ کو عمرہ ادا کرنا ہوگا، اور جب آپ عمرہ ادا کر لیں گے تو عمرے کی ادائیگی کے بعد آپ کو دوبارہ اسی مرکز کی طرف واپس آنا ہوگا جہاں پہ آپ نے اہلکار کو اپنا اجازت نامہ پیش کیا تھا۔ تو وزارت نے یہ بھی کہا ہے کہ صارف یعنی جو عمرہ ادا کرنے گئے ہیں وہ اگر عمرے کی ادائیگی کے بعد افراد مکہ مکرمہ کے کسی ہوٹل میں اگر قیام کرنا چاہیں گے تو انہیں اختیار حاصل ہوگا کہ وہ وہاں قیام کر سکتے ہیں، لیکن حرم میں نماز کی ادائیگی کے لیے انہیں اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ اور حرم مکی شریف کے حوالے سے یہ ضابطہ مکہ مکرمہ کے رہائشیوں پر بھی لاگو ہوگا۔ جو مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر ہیں ان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ حرم شریف میں نماز ادا کرنا چاہیں تو پھر انہیں اجازت نامہ لینا ہوگا۔ تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور اس کے لیے آپ کو اپلیکیشن جو ہے ای تمنا وہ ڈاؤن لوڈ کرنی ہوگی، اور اس میں اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ہوگا، اور پھر آپ کو اس میں سے 3 آپشنز میں سے ایک آپشن اپنے لیے سلیکٹ کرنا ہوگا، اور پھر جو مراکز قائم کیے جائیں گے ان میں سے ایک مرکز پہ جا کے آپ کو اپنا اجازت نامہ وہاں پیش کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں اور وہاں کسی ہوٹل میں قیام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی بھی اجازت ہوگی، لیکن نماز کے لیے آپ کو اجازت نامے کی ضرورت ہوگی، اور یہ چیز مکہ مکرمہ میں رہنے والے رہائشی جو ہیں وہاں کے ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، یہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی اور دیگر مقیمین
ان کو عمرہ اور زیارت کے اجازت نامے وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس کی پوری تفصیل یہ میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے۔ تو سعودی حکام نے یہ طریقہ بتایا ہے، آپ اس پر عمل کرتے ہوئے آپ عمرہ کیجئے یا مدینہ منورہ جائیے اور وہاں جا کے زیارت کیجئے اور نمازوں کی ادائیگی کیجئے۔ امید ہے کہ یہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہت سہولت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔